اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الذبائح والصید، حدیث نمبر 5475، اردو ترجمہ۔ ذبیحہ اور شکار کے مسائل کا بیان۔ شکار پر بسم اللہ پڑھنا۔ پس تم اعتراض کرنے والے کافروں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ اور اللہ تعالیٰ کا اسی سورہ مائدہ میں فرمان کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ شکار دکھلا کر آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے، الا یہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا اسی سورہ مائدہ میں فرمان کہ تمہارے لیے چوپائے مویشی حلال کیے گئے، سو ان کے جس کا ذکر تم سے کیا جاتا ہے، مردار اور سور وغیرہ۔ اور اللہ کا فرمان کہ پس تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ العقود سے مراد حلال و حرام سے متعلق عہد و پیمان، الا ما یطلعکم سے سور، مردار، خون وغیرہ مراد ہے۔ یجیر منکم باس ہے، باس بنے، شنان کے معنی عداوت، دشمنی، المنحقفتہ، جس جانور کا گلا گھونٹ کر مار دیا گیا ہو اور اس سے وہ مر گیا ہو، الموقوذہ، جسے لکڑی یا پتھر سے مارا جائے اور اس سے وہ مر جائے، المتردیہ، جو پہاڑ سے پھسل کر گر پڑے اور مر جائے، النطیحۃ، جس کو کسی جانور نے سینگ مار دیا ہو، پس اگر تم اسے دم ہلاتے ہوئے یا آنکھ گھماتے ہوئے پاؤ تو ذبح کر کے کھا لو، کیونکہ یہ اس کے زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ ہم سے ابو نعیم فضل بن وکیع نے بیان کیا، کہا ہم سے زکریہ بن ابی زائدہ نے بیان کیا، ان سے عامر شعبی نے، ان سے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پر کے تیر یا لکڑی یا گزرے شکار کے بارے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پر کے تیر یا لکڑی یا گز سے شکار کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کی نوک شکار کو لگ جائے تو کھا لو، لیکن اگر اس کی عرض کی طرف سے شکار کو لگے تو وہ نہ کھاؤ، کیونکہ وہ موقوذہ ہے۔ اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتے کے شکار کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ جسے وہ تمہارے لیے رکھے، یعنی وہ خود نہ کھائے، اسے کھا لو، کیونکہ کتے کا شکار کو پکڑ لینا یہ بھی ذبح کرنا ہے۔ اور اگر تم اپنے کتے یا کتوں کے ساتھ دوسرا کتا بھی پاؤ اور تمہیں اندیشہ ہو کہ تمہارے کتے نے شکار دوسرے کے ساتھ پکڑا ہوگا اور کتا شکار کو مار چکا ہو، تو ایسا شکار نہ کھاؤ، کیونکہ تم نے اللہ کا نام بسم اللہ پڑھ کر اپنے کتے پر لیا تھا اور دوسرے کتے پر نہیں لیا تھا۔ حدیث نمبر 5476، اردو ترجمہ۔ بے پر کے تیر یعنی لکڑی، گز وغیرہ سے شکار کرنے کا بیان۔ اور حضرت ابن عمر نے غلے سے مر جانے والے شکار کے متعلق کہ وہ بھی موقوذہ بوجھ کے دباؤ سے مرا ہوا ہے،
جو حرام ہے۔ اور سالم، قاسم، مجاہد، ابراہیم، عطا اور امام حسن بصری رحمہ اللہ اجمعین نے اس کو مکروہ رکھا ہے۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ گاؤں اور شہروں میں غلے چلانے کو مکروہ سمجھتے تھے، اور ان کے سوا دوسری جگہوں یعنی میدان، جنگل وغیرہ میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتے تھے۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن ابی سفر نے، ان سے شعبی نے کہا کہ میں نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پر کے تیر یا لکڑی گز سے شکار کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اس کی نوک سے شکار کو مار لو تو اسے کھاؤ، لیکن اگر اس کی عرض کی طرف سے شکار کو لگے اور اس سے وہ مر جائے تو وہ موقوذہ یعنی مردار ہے، اسے نہ کھاؤ۔ میں نے سوال کیا کہ میں اپنا کتا بھی شکار کے لیے دوڑاتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھ کر شکار کے پیچھے دوڑاؤ تو وہ شکار کھا سکتے ہو۔ میں نے پوچھا اور اگر وہ کتا شکار میں سے کھا لے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر نہ کھاؤ، کیونکہ وہ شکار اس نے تمہارے لیے نہیں پکڑا تھا، صرف اپنے لیے پکڑا تھا۔ میں نے پوچھا، میں بعض وقت اپنا کتا چھوڑتا ہوں اور بعد میں اس کے ساتھ دوسرا کتا بھی پاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس شکار کو نہ کھاؤ، کیونکہ تم نے بسم اللہ صرف اپنے کتے پر پڑھی ہے، دوسرے پر نہیں پڑھی۔ حدیث نمبر 5477 اردو ترجمہ۔ جب بے پر کے تیر سے یا لکڑی کے عرض سے شکار مارا جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ہم سے قبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان سوری نے بیان کیا، ان سے منصور بن معتمر نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے حمام بن حارث نے اور ان سے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم سکھائے ہوئے کتے شکار پر چھوڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شکار وہ صرف تمہارے لیے رکھے اسے کھاؤ۔ میں نے عرض کیا، اگرچہ کتے شکار کو مار ڈالیں؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگرچہ مار ڈالیں۔ میں نے عرض کیا کہ ہم بے پر کے تیر یا لکڑی سے شکار کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر ان کی دھار اس کو زخمی کر کے پھاڑ ڈالے تو کھاؤ، لیکن اگر ان عرض سے شکار مارا جائے تو اسے نہ کھاؤ، وہ مردار ہے۔ حدیث نمبر 5478 اردو ترجمہ۔ تیر کمان سے شکار کرنے کا بیان۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب کسی شخص نے بسم اللہ کہہ کر تیر یا تلوار سے شکار کو مارا اور اس کی وجہ سے شکار کا ہاتھ یا پاؤں جدا ہو گیا تو جو حصہ جدا ہو گیا وہ نہ کھاؤ اور باقی کھا لو۔ اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب شکار کی گردن پر یا اس کے درمیان میں مارا تو کھا سکتے ہو۔ اور اعمش نے زید سے روایت کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی آل کے ایک شخص سے ایک نیل گائے بھڑک گئی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے انہیں حکم دیا کہ جہاں ممکن ہو سکے وہیں اسے زخم لگائیں، اور کہا کہ گورخر کا جو حصہ مارتے وقت کٹ کر گر گیا ہو اسے تم چھوڑ دو، باقی کھا سکتے ہو۔ ہم سے عبداللہ بن یزید مقبری نے بیان کیا، کہا ہم سے حیوہ بن شریح نے بیان کیا، کہا کہ مجھے ربیع بن یزید دمشقی نے خبر دی، انہیں ابو ادریس عائد اللہ خولانی نے، انہیں حضرت ابو شعلبہ مشنی نے،
بیان کیا کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، ہم اہل کتاب کے گاؤں میں رہتے ہیں تو کیا ہم ان کے برتن میں کھا سکتے ہیں؟ اور ہم اسی زمین میں رہتے ہیں جہاں شکار بہت ہوتا ہے، تیر کمان سے بھی شکار کرتا ہوں اور اپنے اس کتے سے بھی جو سکھایا ہوا نہیں ہے اور اس کتے سے بھی جو سکھایا ہوا ہے، تو اس میں سے کس کا کھانا میرے لیے جائز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو اہل کتاب کے برتن کا ذکر کیا ہے، تو اگر تمہیں اس کے سوا کوئی اور برتن مل سکے تو اس میں نہ کھاؤ، لیکن تمہیں کوئی دوسرا برتن نہ ملے تو ان کے برتن کو خوب دھو کر اس میں کھا سکتے ہو، اور جو شکار تم اپنی تیر کمان سے کرو اور تیر پھینکنے وقت اللہ کا نام لیا ہو تو اس کا شکار کھا سکتے ہو، اور جو شکار تم نے غیر سدھائے ہوئے کتے سے کیا ہو اور شکار خود ذبح کیا ہو تو اسے کھا سکتے ہو۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الذبائح والصید کی حدیث نمبر 5475 سے 5478 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔